بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک اور میرے ساتھ چودھری وحید اختر صاحب۔ ہمارے جنگ میں نا ہم دیکھتے ہیں کہ تفریح کے بہت کم مواقع ہیں۔ تفریح سے مراد یہ ہے کہ ہم جب پارکس وغیرہ میں نکلتے ہیں جنگ میں، تو ہمارے پاس ایک گنے دن 2-4 پارک ہیں۔ اس وقت ہم بیٹھے میں چودھری وحید اختر صاحب، جہاں پہ اکثر ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے سے پروگرام کرتے ہیں، کمپنی باغ میں، جسے مجید امجد پارک، بنیادی طور پہ اس کا نام مجید امجد پارک ہے، جو 80 کی دہائی میں رکھا گیا تھا، لیکن پارک تو بہت پرانا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں تو اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں، جہاں پہ ڈی سی روڈ ہے، مطلب ڈی سی کی صاحب کی رہائش گاہ ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب کی، اس کے پاس میں اسے کہتا ہوں 1.5 مرلے کا پارک۔ اس کا مطلب یہ نہیں اس کا رقبہ ہی 1.5 مرلہ ہے، لیکن اسے میں 1.5 مرلے کا پارک اس لیے کہتا ہوں کہ وہ چھوٹے سے پارک میں آپ نے جھولے لگا دیے، آپ نے تفریح کے مواقع میسر کر دیے، لیکن جو اتنا بڑا کمپنی باغ تھا یہ آپ نے ایلیٹ کلاس کے والے کر دیا۔ اس کی بہت سارا رقبہ جم خانے میں شامل کر دیا گیا، جنگ جم خانہ میں، اور اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہاں دیکھیں درختوں کی صورتحال نہیں ہے، وہ آپ کو چھاؤں نظر نہیں آتی اتنی زیادہ۔ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ یہاں پہ سہولیات کم تھیں لیکن لوگوں کا آنا جانا کم تھا۔ ہم ان پہ دونوں ہم اس پہ موضوعات پہ بات کریں گے کہ آخر یہ کمپنی باغ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہے۔ اور دوسرا، ایک پارک بنایا گیا کروڑوں روپیہ لگا کے، نواز شریف پارک، وہاں پہ آپ دیکھیں تو سہولیات کا آپ کو فقدان نظر آئے گا۔ پھر ایک چناب پارک بنایا گیا جسے وائلڈ لائف پارک کا نام دیا گیا، اب وہ اپنا چنیوٹ روڈ پہ، وہ شہر سے بہت باہر ہے۔ تو میرے خیال میں کچھ چیزوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنے بڑے پارک کو اگر آپ ضائع کر رہے ہیں اور عوامی سہولیات کو مد نظر نہیں رکھ رہے، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ چوئی صاحب ہمارے جنگ میں کتنے پارک ہیں، کیا کیا سہولیات ہیں اور کیا صورتحال ہے۔ سر جی دسو نا۔ سر ایسے ہے اپنا ملک صاحب کہ ہمارے شہر میں پہلے ہی بہت کم پارک تھے۔ پاکستان کے بننے کے بعد جو 1-2 پارک ہوتے تھے، یہ ایک جو ہمارا یہ مجید امجد پارک ہے، یہ اس کے فوراً بعد بنا تھا۔ یہ آفیسر کلب ہوتا تھا جو آج کل جیم خانہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا۔ اور ایک پارک جب یہ سیٹلائٹ ٹاؤن ڈیولپ کیا گیا تھا بھٹو دور میں، اس وقت یہ پارک وہاں بنایا گیا تھا، لیکن جو کہ وہ ختم ہو گیا ہے اور اسے صرف وہ سبزہ زاری ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ کون سا والا پارک کی بات کر رہے ہیں؟ ایک تو جامعہ چوک پہ ایک وہ جنگلات کا بنا ہوا نا، وہ اس پہ سے وہ جنگل ہی جنگل لگا ہوا۔ جنگل جنگل، وہ وہاں پہلے پارک ہوتا تھا۔ اچھا ہاں جی، باقاعدہ ایک پارک تھا۔ اچھا، کیونکہ جب سیٹلائٹ ٹاؤن بنائے گئے تھے اس کے اندر پلان کیا گیا تھا ہر شہر میں جہاں جہاں ساہیوال ہے، پنڈی ہے، جنگ ہے، اور پورے پاکستان میں یہ سیٹلائٹ ٹاؤن بنائے گئے تھے، تو وہاں پر یہ پارک کی جگہ بھی رکھی گئی تھی۔ ایک پارک نہیں، 5-6 پارک رکھے گئے تھے، گرین بیلٹس کی جگہ رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو جہاں ہم بیٹھے ہیں مجید امجد پارک، اسے کمپنی باغ پہلے کہا جاتا تھا، اب بھی ویسے کمپنی کمپنی باغ سے نام سے مشہور ہے۔ اب یہ اتنا بڑا باغ تھا، یہاں لوگوں کا آنا جانا تھا، شہر سے قریب تھا، یہاں ضلع کچہری بھی تھی، لوگ بھی آگے بیٹھتے تھے۔ یہاں سامنے آپ یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ لیڈیز پارک یہاں ہوتا تھا، اسکاش کورٹ بھی ہوتا تھا، اسکاش کورٹ ہوتا تھا۔ یہاں یہ 2 جھولے انہوں نے لگا دیے ہیں، وہ ختم کر کے اسکاش کورٹ کو انہوں نے یہاں ایک آدھ جڑ کر کے اس کو پارک کو توسیع کرنے کی لیکن بدقسمتی پچھلے 2-3 ڈپٹی کمشنرز آئے، انہوں نے لیڈیز پارک کو ختم کر کے اور یہ پارک کو چھوٹا کر کے اس کی ساری جو زمین ہے وہ جیم خانہ کو دے دی۔ یہ ایک پلان کے تحت، ایک منصوبے کے تحت جو ہے وہاں پر کمرے بنائے جا رہے ہیں۔ لیڈیز پارک بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ آفیسر کلب ہے، یہ مرد حضرات یہاں بیٹھتے تھے، جو شہر کے معززین ہیں ان کی بیگمات، آفیسران کی بیگمات، وہ لیڈیز کلب کے لیے ان کی انٹرنس بھی الگ تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے یہ جو دیوار اب اتنی بڑی ہمیں نظر آ رہی ہے نا، یہ باغ میں ہوا کرتی تھی، بعد میں ہوا کرتی وہاں پہ اسکواش کورٹ تھا، وہاں سے آگے تک ہم جاتے تھے، بالکل آتے تھے۔ اور اس کے آگے نا ایک بیڈمنٹن کورٹ بھی تھا، بیڈمنٹن کورٹ بھی تھا، اور وہ گیٹ جو ہے وہ یوسف شاہ روڈ پر کھلتا تھا، یوسف شاہ روڈ پہ کھلتا تھا۔ اچھا، وہ سارا ختم کر دیا گیا، وہ اسے جم خانہ میں لاڈ کر دی گئی۔ آپ کے پیچھے جو جگہ ہے، یہ پیچھے ساتھ آپ کے پریس کلب کے ساتھ ادھر، وہ جگہ بھی جم خانہ میں ایڈ کر دی گئی۔ وہاں بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ لیڈیز پارک کے ساتھ پارکنگ بنائی گئی تھی۔ ہاں جی، پارکنگ بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ جو دکانیں ہیں اس کی ضلع کونسل کی، اور اس کے ساتھ پارکنگ بنائی گئی، اس پارکنگ کی آدھی جگہ بھی جم خانہ میں ضم کر دی گئی ہے۔ اچھا، سننے میں یہ آیا تھا جی پچھلے ڈی سی صاحب نے، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا زیادہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میں ڈپٹی کمشنر ہاؤس کا بہت سارا رقبہ جو ہے، کتنے کنال، وہ بھی جو ہے وہ جم خانہ میرے خیال میں 40 کنال تو ہے، ہاں جی دے دوں گا، لیکن انہوں نے وہ پلان، وہ صرف پلان ہی رہا، باتیں تھیں، انہوں نے وہ شامل نہیں کیا۔ آپ بادشاہ بندے ہیں چوہدری صاحب، مجھے ایک بتائیں، تسی چودھری ہو،
ایک چودھری کبھی آپ نے زمین دیتی بھی نہیں بادشاہ جو یہ دیکھیں ان کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ سرکار کی زمین ہے، اور آپ نہیں کی نہیں اطلاع بات آپ سمجھے نہیں. اور آپ کی اطلاع کر یہ بھی عرض ہے کہ یہ ڈپٹی کمشنر جو ہے ساری سرکاری زمین نہیں ہے. چلے اچھا اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. اچھا اس پہ اس طرح ہے جس طرح پہ بات کر رہے تھے یہاں پہ کمپنی باغ میں وہ سہولیات کیوں نہیں دی جاتی؟ اب وہ میں جیسے 1.5 مرلے کا پارک کہتا ہوں نا، وہ میونسپل پارک اسے ایسا میں اسے 1.5 مرلے کا پارک کہتا پہلے وہاں میونسپل لائبریری ہوتی تھی. ہوں، میونسپل لائبریری، اسے میں 1.5 مرلے کا پارک پتہ نہیں کہتا ہوں، آج کل جمیل جمیل شہید پارک جمیل ہے. شہید پارک نام اچھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں نہ پارکنگ ہے. ہاں جی بالکل کوئی پارکنگ. 4 جھولے ہیں وہاں پہ. عید پہ آپ دیکھیں تو لوگوں کا رش عمدہ ہوتا ہے. جی جی آپ یہ ڈی سی پارک کے درمیان جو روڈ ہے اس پارک کے اور کمپنی باغ کے درمیان اس میں ضم کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک تو وہ جھولے جو انہوں نے لگائے ہیں وہ پرائیویٹ ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں بلدیہ یہ میں. پرائیویٹ ٹھیکے پہ یہاں کیوں نہیں دے سکتے؟ اچھا یہاں جو انہوں نے یہ دو چار لگائے ہیں یہ کم بچوں کے لیے، اس میں کوئی الیکٹرک جھولا کوئی نہیں ہے، یہ سمپل ایک سادہ سا ہے، وہ سی ہے، وہ ایکسرسائز کے لیے چھوٹا سا ہے، یہ کاروائی کے لیے. نہیں یہ تو نہیں کہ بھئی اتنے جم خانے جاتی پاؤں گی. وہ اسی لیے یہ بھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پبلک پھر زیادہ آئے گی، بچے زیادہ آئیں گے، رش ہوگا، اور اس سائڈ پہ جیم خانہ کے لوگ جو لیڈ کلاس ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے، ادھر ڈپٹی کمشنر صاحب ڈسٹرب ہوں گے، ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے یہ زیادہ یہاں نہیں لگائے گئے. یہاں شور نہیں، اس کا شور ہوتا ہے، اس کے لیے اسپیس چاہیے ہوتا ہے، اس کے بجلی. لیکن سر یہ دیکھیں نا کہ اسپیس تو دیکھیں، وہ جو ہمارا جمیل شہید پارک ہے جسے میں 1.5 مرلے کا پارک کہتا ہوں، وہ اس پارک میں تو جگہ اور بھی کم ہے، وہاں پہ تو الیکٹرک جھولے لگے ہوئے ہیں، تو وہ ٹھیکہ یہاں بھی دیا جا سکتا ہے. یہاں پہ آخر عوام زیادہ تعداد میں آ سکتی ہے، وہ بھی اسپیس زیادہ ہے. ایک آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ایک بادشاہ آدمی نے اپنے ملی بھگت سے، وہ چلو جو بھی ہے، مجھے پتا ہے کہ اس طرح پاکستان میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو سب جانتے ہیں. بات ہے کہ پاکستان میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہی بہت سارے شخصیات کے. اب اسی کو دیکھ لیں آپ کہ ہمارے اس کمپنی باغ کو یا مجید انجم پارک کو، اس پہ تو بعض اکثر شخصیات کا بہت زیادہ اثر ہے، بلکہ یہ ہے ہی ان کے زیر اثر. مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ جس کا آدھا حصہ اور کاٹ کے جو ہے نا کہیں اور حوالے کر دیا جائے گا. لیکن لگ یہی رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے میں جو پارکس بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عوام بھی اس پہ جو ہے نا، شہری بھی اس پہ بات نہیں کرتے. مطلب وہ کیا وہ اصل میں شہری جو ہے وہ کیا بات کریں، ان کو آگاہی نہیں ہے. اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی بات سنی کوئی نہیں جاتی. اور اگر کوئی ہمارے میڈیا پرسن بات کرتے ہیں یا سول سوسائٹی بات کرتی ہے، جو یہاں ٹریک پہ آتی ہیں وہ بات کرتے ہیں. یہاں آپ اندازہ لگا لیں کہ بہت ساری لائٹیں جو ہیں کئی دنوں سے ڈی سی صاحب کے علم میں لایا گیا ہے، سوشل میڈیا پہ لایا گیا ہے، اخبارات کے ذریعے لایا گیا ہے، ان کے پرسنل اکاؤنٹ پہ بھی لایا گیا ہے، بلدیہ کے سی او کو بھی لایا گیا ہے، جو اس کے نگران ہیں اپنا پارک کے ان کے علم میں بھی لایا گیا ہے، ضلع انتظامیہ کے. لیکن یہ جو یہاں رات کو لوگ سیر کرتے ہیں، لائٹیں خراب ہیں بہت ساری. نہیں لائٹیں بہت ساری خراب ہیں. اور پانی کا صحیح اچھا انتظام نہیں ہے یہاں پر. اچھا پھر سیکورٹی کا کوئی اچھا انتظام نہیں ہے. اب یہ رات کو جب اس سائڈ پہ آپ دیکھیں تو رات کو یہاں اندھیرا ہوتا ہے. ٹریک کو بڑا تو کر دیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ آئے روز یہاں کوئی نہ کوئی ایشو، بلب خراب ہوتا ہے، لائٹ خراب ہوتی ہے، لوگ یہاں غلط قسم کے آ جاتے ہیں، ان کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، پراپر سیکورٹی نہیں ہے. خواتین یہاں فیملیز آتی ہیں. کئی دفعہ واردات ہو چکی ہیں، موٹر سائیکل چوری. یہ پہلے ٹھیکہ دے دیا گیا تھا، پھر بعد میں ختم کر دیا گیا، پھر دے دیا گیا، وہ اب چارجز وصول کیے جاتے ہیں. کئی بار یہاں لوٹ مار ہو چکی ہے. یہاں ایک دفعہ ایک جج صاحب ان کی بیوی کو بھی لوٹ لیا گیا تھا. صبح کے ٹائم میں آتا تھا واک کرنے کے لیے یہاں پر. ایک بات اور بھی ہے، جتنے لوگ یہاں اس ٹریک پہ واک کرتے ہیں نا وہ شام کو جم خانہ میں بھی ہوتے ہیں. ہاں جی. لیکن کیا انہیں یہ صرف واکنگ ٹریک چاہیے؟ جم خانہ میں بھی واکنگ ٹریک بنا ہوا ہے. اچھا وہ انہوں نے بیچ میں دروازہ بھی رکھا ہوا ہے. پہلے ایک یہاں دروازہ ہوتا تھا، ایک ادھر ہوتا تھا، اب ایک شاید اس طرف رکھ دیا انہوں نے. جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارے شہر میں جو دیگر پارک بنے ہیں، جس طرح نواز شریف پارک بنا ہوا ہے، چناب باغ بنا ہوا ہے، سہولیات کا وہاں پہ فقدان ہے، کیا کہتے ہیں؟ ایک تو نواز شریف پارک ہے، یہاں وہ وائلڈ لائف پارک جو ہے چناب روڈ پہ، چناب پارک جسے کہتے ہیں، وہ یہاں سے کافی دور ہے، 15-16 کلومیٹر دور ہے. جمیل شہر جو جنگ سٹی والا پارک ہے تقریباً یہاں سے 3 کلومیٹر دور ہے. آپ وہاں دیکھ لیں کہ اس پارک پہ اتنا پیسہ لگایا گیا، وہاں لائبریری بھی ہے، لوگ اس بہانے سے بھی چلے جاتے ہیں. جنگ سٹی اور اس کے درمیان میں بالکل ہے. وہ وہاں پر فقدان اس لیے ہے کہ اسے کوئی پراپر ٹیک اوور نہیں کر پائے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لائبریری دے دی گئی، لیکن وہ جو پارک کا حصہ ہے وہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ بلدیہ اسے ڈیل کر رہی ہے، ضلع کونسل کر رہی ہے یا محکمہ جنگلات کر رہا ہے. فارسٹ والے بنائے گئے ہیں لیکن پانی ہوتا ہے، خراب ہو سیم جاتا لگی ہوتی ہے، پانی جمع ہے وہاں پر، کائی جمع ہے وہاں پر، ڈنگی پیدا ہو رہا ہے. یہ الیکٹرک جھولے اگر وہاں لگائے جاتے
اس طرح کے وہاں پہ کانٹریکٹ، میرا خیال میں وہاں بھی رش ہو سکتا تھا، جی کمپنی بالکل ہو سکتا ہے. کئی لوگ جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لگانا چاہتے ہیں, یہاں بھی لگانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں 10 سال 20 سال کے لیے, ہم یہاں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں کوئی کنٹین نہیں ہے, کوئی کنٹین ہی نہیں ہے. یہاں نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے, نہ کوئی ایک چھوٹا سا کولر انہوں نے لگایا ہوا جو اکثر خراب ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہاں قریب کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں, 1-2 ریڑیاں لگی ہوئی ہیں باہر, وہ بھی معمولی ہیں. یہاں پراپر ایک کنٹین دی جائے, لوگوں کو پتہ لگے کہ کنٹین ہے, اس کا ٹھیکہ دیا جائے, ٹینڈر کیا جائے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو سیٹیں ہیں یہ ارد گرد کی اس پہ حالت کیا ہے, لوگوں نے کیا کر دیا ہے. ہمارے یہاں شعور ہے نہیں, جو چیز ہوتی ہے اس کو کھاڑنا پکڑنا خراب کرنا, یہ چیزیں بھی ضروری اس ہیں. کے اوپر وال چیکنگ کر دینا, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ کام کے درخت بھی کوئی نہیں اتنے زیادہ. اب یہ دیکھیں کہ سامنے فوارہ بنایا ہوا انہوں نے, آبشار سی بنائی بھی ہے, کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی. ایون ساتھ نماز کی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی ہے, ختم کر دی گئی ہے. نظر تو نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا, وہ یہاں بنائی گئی تھی, وہ مسجد بنا دی ہے نا میرے خیال میں. ٹھیک ہے نا, وہ مسجد بنا دی ہے. لیکن وہ مسجد تو میرے خیال میں جم خانہ کا حصہ ہے. بس وہ اب جیم خانہ بھی پبلک بھی استعمال کرتی ہے, ساتھ اس کے واش روم پبلک استعمال نہیں کرتی سر. واش روم وہ لیڈ کلاس بھی تو پبلک ہی ہے نا جی. اچھا چلو ٹھیک, ہاں جی ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو عوام کہیں گے تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے 1-2 خبریں لگائی ہیں جیم خانہ کے الیکشن کے سلسلے میں, تو ہمارے ایک صحافی صاحب ہی محسوس کر گئے کہ جی لیڈ کے جو جیم خانہ کے ممبران ہیں وہ عوام نہیں ہے. آپ کو عوام جو کو انہیں عوام کہنا ٹھیک نہیں ہے, یہ جیم خانہ کے الیکشن اشرافی کو کہنا بھی نہیں چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے آسائشات کا بھی خیال رکھیں یقینی طور پہ, یہ ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جنگ کی 30 لاکھ آبادی ہے. چلو اس شہر کی اگر ہم بات کریں تو بات یہ ہے کہ اس شہر میں بھی نا ہمیں کچھ چیزیں ایسی نظر نہیں آتی جس پہ عوام آگے تفریح کر سکے, مطلب تفریح کے لیے بیٹھ سکے. اگر ہم آپ اس وقت ہم تقریباً میرے خیال میں 12 بجے کا ٹائم ہے, 12:30 کا. جی جی بالکل. اب دیکھیں تو یہاں پہ پارک میں آپ کو دھوپ کی زیادتی نظر آئے گی, دھوپ ہی دھوپ ہے ہر طرف. کوئی 2-4 چھوٹے موٹے درخت پرانے لگے ہوئے ہیں, ایک ادھر پیپل کا لگے ہیں, وہ بھی ادھر اصل میں وہ ڈی سی ہاؤس کے اندر لگے ہوئے ہیں, مطلب کچھ اس طرف لگے ہوئے ہیں, کچھ اس طرف لگے ہوئے ہیں. تو باقی یہاں پہ آپ کو ایسے درخت بھی نظر نہیں آئیں گے جو چھاؤں دے رہے ہوں. یہ 2-4 چھتریاں لگی ہوئی ہیں جہاں پہ ہم آ کے بیٹھ جاتے ہیں, چوائس آور میں پروگرام کرتے ہیں. اور اس پارک کو بہتر کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ شہر کے دل میں واقع ہے. اور اگر یہاں پہ ایسی چیزیں فیصولیات دی جائیں گی تو یقینی طور پہ عوام بھی آئیں گے. وہ جو 1.5 مرلے کا پارک ہے اس کو ضم کیا جانا چاہیے میرے خیال میں. اس میں یہ ہے ملک صاحب, میں آپ کو درختوں کے حوالے سے بات کروں کہ یہاں بہت پہلے جو ہے بہت گھنے گھنے درخت ہوتے تھے, دیسی درخت. وہ سارا جو فرنٹ جو ہے جو لیڈیز کلب کا, اور جہاں وہ اسکواش کورٹ ہوتا تھا اور بیڈمنٹن کورٹ بھی ہوتا تھا, وہاں پر بہت گھنے گھنے درخت تھے پیپل کے کر کے. آپ کو نظر 1-2 درخت آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں, ان کی باقیات بھی نظر آ رہی ہیں. نیم کے درخت ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا جی, اور بیری کے درخت ہوتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ آپ کو دیسی درخت, ایک وہ کھجور نظر آ رہی ہے, 1-2 پیپل نظر آ رہے ہیں, اور 1-2 بیری کے نظر آ رہے ہیں, اور کوئی درخت آپ کو دیسی 2-4 ٹالیاں نظر آ رہی ہیں, وہ تو بالکل ہی خراب حالت میں ہے. یہاں پر چھاؤں والے جو درخت ہیں وہ نیم ہے, ککر ہے, یا دوسرے بوگن بیلیا ہے, یا دوسرے ہیں, اور گلائڈر ہے, یا دوسرے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ سفیدہ ہے, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے. اب ادھر جو ہے کوئی درخت نہیں, اس کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آدھے سے ذرا آپ دیکھ لیں کہ جہاں چھتری لگی ہوئی ہے یا کوئی دیسی درخت ہے وہاں تھوڑی بہت چھاؤں ہے, باقی کہیں چھاؤں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ دیکھیں آپ اپنے بالکل آپ لوگوں کے بھی حق ہو گئے, آپ اپنی تفریح کا اگر سامان کر رہے ہیں تو یہ بالکل 1-2 چیزیں ساتھ ساتھ موجود ہیں, ایک جنگ جم خانہ اور ایک کمپنی باغ جسے مسجد پارک کہتے ہیں. لیکن ایک طرف آپ لوگ جنگ جم خانہ کی ترویج اور کریں آپ, وہ بھی اچھی بات ہے, وہ بھی کرنی چاہیے, ان کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. پرائیویسی اپنی کا خیال بھی رکھیں, لیکن دونوں کو برابر تو رکھیں نا. مطلب ایک کمپنی باغ ہے, اس کا برا حال ہے, آپ کا جم خانہ عروج پر ہے, اور تو اور جتنا رقبہ اس کا شامل اس میں کیا جاتا رہا, مزید کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں اس طرح نہ کریں. شہریوں کو بھی تفریح کے مواقع کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے لوگوں کو ہے, تو برابر رشتہ پہ کام کریں. مجھے اور چوائس آپ کو اجازت دیجیے. اللہ. ہمارا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ.